السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا بنیادی مقصد جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر جس طرح بہچال سا آیا ہوا ہے براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے کہ جی پاکستان حکومت کو اس میں سرکاری خزانے سے اتنا جرمانہ ادا کرنا پڑ گیا، ملینز آف پاؤنڈز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی شروع میں کہا گیا جی کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا، اور اس کے بجائے حکومت پاکستان کو خرجانہ دینا پڑا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے خود بھی بیان دیا جس میں اپنی فتح کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 دن بعد جب براڈ شیٹ LLC کے مالک کیوے موسوی نے ایک انٹرویو کے اندر یہ انکشاف کیا کہ جی نواز شریف صاحب اس میں کسی صورت بھی بے گناہ ثابت نہیں ہوئے، بلکہ نواز شریف صاحب نے اپنے کسی فرضی یا حقیقتاً بھتیجے کے ذریعے ان کو رشوت تک کی آفر کی گئی کہ اس کیس میں ان کو فیور کیا جائے یا اس کیس میں ان کو فائدہ پہنچایا جائے یا پیچھے ہٹا جائے، اور جس کے جواب میں موسوی صاحب کے دعوے کے مطابق انہوں نے اس پر انکار کر دیا اور ان کو جھٹلا دیا۔ تو اس انٹرویو کے بعد ایک دم سے جو نواز شریف صاحب کی جو فتح کا اعلان تھا وہ ایک دم مان پڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی موسوی کی جو باتیں ہیں اس کو بڑا ایک دم سے امپورٹنٹ دے دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو اب ہو رہا ہے وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں آپ براڈ شیٹ LLC جو کمپنی ہے برطانیہ کی، اس کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے، بلکہ میں اس کو موسوی اور براڈ شیٹ کی طرف سے پھیلایا جانے والا جال سمجھتا ہوں، جس میں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اور حکومت پاکستان کو پھانسنا چاہتے ہیں۔ جس انداز میں انہوں نے اپنے پہلے ایک انٹرویو میں نواز شریف صاحب کا نام لیا اور جو کچھ کہا، اس کے بعد انہیں دوسرے انٹرویوز میں جس طرح ایک جنرل صاحب کا نام لیا ہے جی کہ وہ بھی ان سے 20% حصہ مانگ رہے تھے اور جناب وہ ان کے ساتھ کمیشن لینا چاہتے تھے، حصے دار بننا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2018 کے حوالے سے جس طرح انکشافات کیے ہیں کہ جی شہزاد اکبر جو ہیں ان کے ساتھ ایک اعلیٰ جرنیل جو ہیں، وہ نمایاں جرنیل ان کے ساتھ ملے، تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو عوام کے اندر اور جو حکومت پاکستان کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور اس صورتحال کے اندر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دانہ ڈالا جا رہا ہے جی کہ بہت ساری کرپشن کا ان کو پتہ ہے اور بہت ساری کرپشن یہ ریکور کر کے دے سکتے ہیں، اور 200-250 سیاستدانوں کی کرپشن کا ان کو پتہ ہے، یا لوگوں اور بلینز آف ڈالر پاکستان کے ریکور ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے نزدیک یہ وزیر اعظم عمران خان کو دانہ ڈالا جا رہا ہے، اور عمران خان اس جال میں بھی نہیں آئیں گے اور اس دانے میں بھی نہیں پھنسیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو بات کہی کہ جی اگر عمران خان صاحب اتنے بہادر لیڈر ہیں تو جو جج ہیں اینتھنی ایونز جنہوں نے یہ آربیٹریشن ڈیسیجن دیا ہے، یعنی مصالحتی فیصلہ دیا جس کے تحت مصالحت کے تحت ان کو اتنے 29 ملین ڈالر دیے گئے ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ پورا منظر عام پر لایا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کس کی غلطی ہے، کون کرپٹ ہے، کون نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح انہوں نے اس کی اداروں کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور بہت سارے مبہم سے اشارے کیے، جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ جی اس کے اندر بہت سارے نام ہیں جو جج صاحب کے فیصلے کو پبلک کرنے سے عوام کے سامنے آئیں گے۔ اگین 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں پہلے اس طرح کے فیصلے پبلک کیے گئے ہیں، چاہے وہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو، یہ ہو، یا سب سے بڑھ کر پاناما کیس کا والیوم 10 ہو۔ اگر کسی باتوں کو عوام کو پتہ چلنا چاہیے یا منظر عام پر آنا چاہیے تو پھر عوام کی طرف سے ہی یہ مطالبہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر آپ ایون اینتھنی کا فیصلہ جو ہے وہ پبلک میں لانا چاہتے ہیں اور لائیں گے تو پھر عوام کا مطالبہ ہے کہ پاناما کیس کا جو والیوم 10 ہے جو واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں تیار کیا گیا تھا اس کو بھی عوام کے سامنے لایا جائے اور پتہ چلے کہ ہمارے سیاستدانوں کی کیا کیا کارنامے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کے کس طرح سے بزنس کے روابط ہیں، کاروباری روابط ہیں، کہاں دولت پڑی ہے۔ بہت سارے سوالات اس والیوم 10 میں ہیں جس کا عوام کو جاننے کا حق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی گرما گرمی کی صورتحال کے اندر شاید عمران خان صاحب اس طرح کا رسک نہیں لیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ جی نہ تو یہ اینتھنی جج کا فیصلہ منظر عام پر لایا جائے مکمل طور پر، اور نہ ہی ابھی فی الحال والیوم 10 کھولنے کا کوئی چانسز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح جو کیوے موسوی ہیں انہوں نے جس طرح اداروں کو نشانہ پہ لیا ہے اپنے
مبہم سے انداز میں کہ اپنے پہ بات بھی نہ آئے اور بات بھی کر جائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک خطرناک چال ہے، اور اس میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اداروں کو بھی نہیں آنا، اور خصوصاً فوج جیسے ادارے کو جس طرح انہوں نے بیچ میں پھر ایک بار انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ساری صورتحال کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ فوج مخالف پروپیگنڈا کا حصہ ہو، اور یہ جو موساوی نے پہلے ذرا سا نواز شریف صاحب کے خلاف بیان دے دیا اور اس کے بعد اپنی توپوں کے رخ دوسری طرف کر دیے، یہ سارا کچھ کسی اس کے تانے بانے کہیں اور ملتے جلتے بھی نظر آئیں گے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-2.5 ماہ میں 3 ماہ میں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ عرصہ، جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو جو مغرب ہے، جو ویسٹرن ورلڈ ہے، ان کے بہت سارے چینلز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے، اور خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ عوام میں اور اداروں میں بدگمانی پیدا کی جائے، اور کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم عمران خان کو انڈر پریشر لایا جائے، اور اسی لیے انٹرنیشنل لابیز اور انٹرنیشنل کریکٹرز بہت واضح طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کو کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لایا جائے اور کمپرومائز پر مجبور کیا جائے۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے یا پاکستان کی حکومت سے کس طرح کے کس طرح کے کمپرومائز کروانا چاہتی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کمپرومائز بھی شامل ہے، اس میں سی پیک پہ رول بیک کرنے کا کمپرومائز بھی شامل ہے، اس میں پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے کمپرومائز شامل ہے، اس میں پاکستان سعودی عرب اور خطے کے حوالے سے کمپرومائز شامل ہے، اس میں پاکستان کا امریکہ کا زیر اثر آنے کے حوالے سے کمپرومائز شامل ہے، اس میں پاکستان کا FATF کی شرائط میں کمپرومائز کرنے کے حوالے سے دباؤ میں آنا شامل ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو انٹرنیشنل سیاست ہے وہ بڑے اس وقت آپ سمجھیں ایکٹیو ہو گئی ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان اس وقت پوری دنیا کی بہت ساری طاقتوں کے لیے مرکز نگاہ بنتا جا رہا ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے افواج پاکستان، اس کے سربراہان اور اس کے بڑے افسروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش یہ عوام کی طرف سے ہونی چاہیے کہ عوام بھرپور سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور ایک بات یقین کر لیں کہ دیکھیں قرآن میں بھی بار بار ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ جو بھی ویسٹرن ورلڈ کا میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے یا کسی بھی طرح کرتا ہے، تو اس کی ہر بات کو سچ مان کر یقین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، اور وہی ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں، پاکستان کو کبھی بھی اس طرح کے اداروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ کویسچن رہ جائے گا کہ پاکستان نے براڈ شیٹ کی مدد کیوں لی 2002-2001 میں، پاکستان نے اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ایسا مشکل معاہدہ کیوں کیا جس کی شرائط کے اندر معاہدے کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کی شرائط کے اندر پاکستان معاہدے سے باہر آ ہی نہیں سکتا تھا، جس کی شرائط کے اندر تھا کہ معاہدہ ختم ہونے کے باوجود وہ اداروں جس بھی اشخاص کے خلاف تحقیق کر رہے ہوں گے وہ آزادانہ تحقیق کرتے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت بڑے سوالات ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان سوالات کے جوابات لینے سے کی طرف جانے سے پہلے اب ہمیں سب سے پہلے آئندہ آنے والی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ آخری میں ایک بات کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے خلاف نہ صرف اندرونی طور پر بڑے بڑے محاذ بنائے جا رہے ہیں، بلکہ بیرونی دنیا بھی پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ اس سارے اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور بھی ادارے ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو آپ سمجھ لیں ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، انتشار کا شکار کیا جائے، اور کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لا کر اپنے مقاصد پورے کیے جائیں۔ براڈ شیٹ کمپنی ہو یا FATF ہو یا سعودی عرب سے قرضہ واپسی کے معاملات ہوں یا اور جو معاملات چل رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یا یورپ کے حوالے سے،
سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو پاکستان جو اکنامیکلی بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لایا جائے اور اکنامیکل پریشر کے ساتھ اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، چاہے وہ اندرونی دشمن ہوں یا بیرونی دشمن ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کے لیے جو شخص اور جو اشخاص اچھے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، اور جو اس ملک اور اسلام کے لیے برے ہیں اللہ ان کو ایکسپوز کرے، اور ہم سب بحیثیت پاکستانی پہلے اور ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان اس سے بھی پہلے ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور عالم اسلام کی بہتری چاہتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہو یا کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو وہ کسی بھی طرح دشمن کی چال میں نہ آئے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ کام کی بات میں حامد خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔